حکایتاً عن النساء یوسف کما ورد فی سورۃ یوسف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سورہ یوسف اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی عبرت بھری جو ان کا سفر ہے ہمارے لیے معزت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ہم اس کا تذکرہ کر رہے تھے، جس میں آیت نمبر 29 تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ایک تو بھائیوں کے حسد سے کنویں میں گئے، کنویں سے اٹھ کر کے پھر بادشاہ افسر کے محل تک آئے اور وہاں پہ پھر زلیخا نے اپنے ناپاک ارادے سے سیدنا یوسف کو رجھانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما لیا۔ تو جب یہ بات، یہ خبر پھیلی چاروں طرف مصر میں اور خاص کر عورتوں کے بیچ میں، ظاہر سی بات ہے ایک عورت 50 آج تک سے زیادہ بھاری ہوتی ہے میڈیا کے معاملے میں، یعنی 50 میڈیا اتنی جلدی باتیں نہیں پھیلا سکتے ہیں جتنی 2 عورتیں ہر کسی کو بولے گی کہ یہ بات صرف میں تمہیں بتا رہی ہوں، کسی اور کو مت بتانا، اور اس طرح کرتے کرتے پورے شہر کو بتا دیتی ہے۔ تو جب اتنا بڑا اسکینڈل ہو گیا تھا، یہ بات چھپنے والی کہاں تھی، عورتوں میں بات ادھر ادھر ہونے لگی، تو عورتوں نے کہا شہر کی کہ عزیز کی بیوی یعنی افسر کی بیوی تراود فتاہا عن نفسہ، وہ اپنے غلام کو رجھا رہی ہے، اسی پر فدا ہو گئی ہے، قد شغفہا حبا، اس لڑکے کی محبت نے تو، اس لڑکے کی محبت اس پر چھا گئی ہے، انا لنراہا فی ضلال مبین، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو کھلے سرمستی میں ہے، گمراہی میں ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، تو جب زلیخا نے ان کی اس مکاری کو سنا، مکر بھری باتوں کو سنا، ارسلت الیہن، ان کو بلوایا، واعتدت لہن متکئا، اور ان کے لیے ٹھکانہ دیا، تکیے لگا دیے، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی، یعنی تکیے لگا دیے، قالین وغیرہ بچھائے، وہ لوگ آئے تو دعوت دی کہ ٹھیک ہے تم لوگ مجھ پر الزام دے رہے ہو کہ میں اپنے غلام پر فدا ہو گئی ہوں، تو ذرا ایک مرتبہ تم بھی دیکھ لو آ کر کے۔ تو سب کو دعوت دی، اچھے طریقے سے سب آئے گھر میں، اور پورا مہمان نوازی کے لیے جو جو انتظامات ہوتے ہیں وہ کیے گئے، اور پھر ان کو دے دیا ایک ایک چھری کہ یہ لو سیب تم لوگ تب تک کاٹو، میں یوسف کو بلا کے لاتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام اندر تھے، وقالت اخرج علیہن، اور کہا کہ ان کے پاس آپ نکلیے، یعنی یوسف علیہ السلام تو پہلے تیار نہیں ہوئے، بعد میں ان کو سجا دھجا کر کے یوسف علیہ السلام آئے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، تو جب انہوں نے دیکھا تو بہت بڑا پایا، یعنی جتنا انہوں نے سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ پایا۔ وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا ٹکڑے ٹکڑے، نیمبو کاٹ رہی تھی یا سیب کاٹ رہی تھی، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کی وجہ سے انہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ ہم کیا کاٹ رہے ہیں، انگلی کٹ گئی۔ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور کہنے لگی اللہ کی قسم یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ تو بشر ہی نہیں ہے، ہم نے اتنے انسان دیکھے ہیں، یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، مگر یہ کہ یہ تو صرف ایک فرشتہ ہے، وہ بھی بزرگ، یہ بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو کہنے لگی، یعنی زلیخا اب کہنے لگی کہ یہ وہ ہے
جس کے بارے میں تم مجھے کوس رہی تھی، لعنت ملامت کر رہی تھی، برا بھلا کہہ رہی تھی، یہ وہ ہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کو لبھانا چاہا مگر یہ معصوم بنا رہا، یعنی بچا رہا، ابھی تک میں اپنے پلان میں کامیاب نہیں ہو پائی۔ یہ ایک مشہور تفسیر ہے جو آپ سنتے آئے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر واقعہ یہی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی ہے، اس میں جو نکھر کر کے بات آتی ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن اور ان کی خوبصورتی اور ان کا صورت، تو خوبصورتی، جمال اور حسن یہ کوئی کریڈٹ والی بات تو ہے نہیں کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنی تفصیل سے باتیں کرے اور ایک ایک پوائنٹ کو بیان کرے، اور یہ بیان کر کے زلیخا کو تو ایک جسٹیفیکیشن مل رہی ہے کہ آخر زلیخا بھی کرتی کیا، یوسف علیہ السلام تھے ہی اتنے خوبصورت، تو اس کے جو پیچھے اس نے غلط کام کیا اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ تو اگر یہی لیا جائے مراد اور معنی جو ابھی بیان ہوا، تو اس سے الٹیمیٹلی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہاں زلیخا کے ساتھ اور عورتیں بھی بدحواس ہو گئی، کیونکہ یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ تو خوبصورتی یہ کوئی کریڈٹ کی بات ہی نہیں ہے، یہ کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنا شرح و بسط کے ساتھ بیان کرے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک دوسرا معنی دیکھیں جو آپ کو اندر تک اپیل کرے گا کہ جب انہوں نے سنا، مصر کی عورتوں نے، کہ عزیز مصر یعنی زلیخا اپنے نوجوان پر، اپنے غلام پر فدا ہو گئی ہے اور اس کے محبت میں بالکل گر چکی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو بالکل ناکارہ ہو چکی ہے۔ یعنی عورتوں کے اندر کیا ہے کہ عورت اگر تھوڑا سا بھی ڈھیل دے تو مرد چاہے جتنا مضبوط ہو وہ پھسل جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ یہ کہتی ہے کہ زلیخا کتنی ناکارہ ہے کہ اپنے گھر میں رہنے والے ایک لڑکے سے مطلب کا کام نکلوانا تھا، اور اس سے یہ بھی نہیں ہو پایا کہ گواہی ہونے لگی، بادشاہ جان گیا اور چاروں طرف بچے کی گواہی ہو رہی ہے، اتنا ہلہ ہنگامہ ہو گیا۔ تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو بڑی ناکارہ ہے زلیخا ہماری نظروں میں، کہ ایک لڑکے سے اپنا کام نہیں نکال پائی۔ فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان کے مکاری والی باتوں کو سنا تب کہا ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ اور تم بھی آ کر کے ٹرائی کرو۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَآ، اور ان کے لیے تکیے لگا دیے، یعنی محل میں رہنے کے لیے جو 10-15 عورتوں تھیں ان کو محل میں رہنے کے لیے زلیخا نے انتظام کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ بھی رہ کر کے دیکھو ٹرائی کر کے۔ کہا کہ ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں موقع بھی ملنا چاہیے، ہر طرح سے ہم محل میں رہیں تو اس سے ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دے دیا۔ کون سی چھری؟ یہ لوہے والی چھری نہیں، وہ چھری جس سے ایک نوجوان کے ول کو کل کیا جاتا ہے، یعنی اس سے ملاقاتیں ہوتے رہیں، اس سے باتیں ہوتی رہیں۔ تو زلیخا نے کہہ دیا کہ آپ ان کو ناشتہ ان کا آپ لگانا، ان کا دسترخوان آپ سجانا وغیرہ وغیرہ، تاکہ ان سے آنا جانا ملاقات وغیرہ جاری رہے۔ تو اتنے دنوں میں ضرور کچھ نہ کچھ انٹریکشن ہوگا، تو ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے باتیں آئیں گی۔ وقالت اخرج علیہن، اور یوسف کو کہہ دیا کہ آپ ان کے پاس آتے جاتے رہیں۔ اب بہت دن تک انہوں نے بھی ٹرائی کیا ہوگا الگ الگ حربے، کہ جب اگر مان لو یہ لوگ سیدنا یوسف اگر باغ میں جا رہے ہیں تو پیچھے پیچھے یہ بھی پہنچ گئی، کیا کر رہے یوسف، کیسے پھول توڑ رہے ہو، اس سے اچھا پھول تو تم ہو، وغیرہ وغیرہ، جس طرح سے بھی ان کو کبھی ڈبل میننگ باتیں، کبھی یہ کر کے یوسف علیہ السلام معصوم بنے رہے۔ جب چند دن تک دیکھ لیا یوسف علیہ السلام کو، فلما رأینہ اکبرنہ، تو جب انہوں نے دیکھا تو بڑا پایا۔ کیا بڑا پایا بھائی؟ یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک نوجوان کو رجھانا، اس کو پھسلانا، اس کو بہلانا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اتنے دن تک ٹرائی کرنے کے باوجود بھی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ تو ٹچ سے مس نہیں ہوتا ہے، تو اپنی ایکسپیکٹیشن سے انہوں نے اس کو بڑا پایا کہ ہم نے جیسا سوچا ہوا تھا یہ نوجوان تو ویسا ہے ہی نہیں۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ قرآن کا لفظ ہے ہاتھوں کا، انگلیوں کا لفظ نہیں ہے۔ اور قطع باب تفعیل سے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہاتھوں کو، یعنی جب اتنا کرنے کے باوجود بھی بار بار ادھر سے ریجیکشن ان کو ملا سیدنا یوسف کی طرف سے، تو اب ان کے دل میں سچ میں یوسف علیہ السلام کی محبت آ گئی۔ تو اب محبت کے اظہار کے لیے آج کے دور میں بھی سب سے زیادہ کیا حربہ ہوتا ہے عاشق کے پاس یا معشوق کے پاس، کہ اگر سامنے والا رسپانس نہ دے اچھے سے
تو کیا کرتا ہے پھر اگربتی سے ہاتھ جلا لیتا ہے آج کا لڑکا، اور ہاتھ میں نام لکھ لے گا، بلیڈ سے ہاتھ چیر لے گا، چاقو سے یا خون سے، یہ سب کر کے دکھائے گا کہ دیکھو میں بہت سیریس ہوں، تم سے ہماری محبت یہ صرف دکھاوے کی نہیں ہے، میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اب انہوں نے ہاتھوں کو کاٹ لیا کہ یوسف اگر تم نہیں مانو گے تو دیکھو اگر ہم ہاتھ کاٹ رہے ہیں اب تو ہماری طرف توجہ دے دو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ چاہے ہاتھ کاٹ لو چاہے سر کاٹ لو، میں اللہ کے گناہ میں نہیں پڑوں گا، میں اللہ کے نافرمانی کرنے والا نہیں ہوں۔ قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا اللہ کی قسم یہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ اتنا کرنے کے باوجود بھی اس کے دل میں کوئی ویسا وسوسہ تک نہیں آ رہا ہے ہمارے بارے میں، اور اتنا یہ اپنے ارادے پر اٹل ہوا ہے، جمع ہوا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کر لے رہا ہے، یہ انسان تو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اور فرشتہ بھی بزرگ فرشتہ ہے۔ تو فرشتے کی مثال کیوں لایا؟ کیونکہ فرشتوں کے اندر عصمت ہوتی ہے، معصومیت فرشتوں کے اندر ہوتی ہے کہ ہر گناہ سے بچ جانا، گناہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں آنا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، 29ویں پارے کے آخر میں آئے گا فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اگر فرشتہ ہوتا تو وہ بھی پگھل جاتا، لیکن یہ فرشتوں میں بھی کوئی بزرگ فرشتہ ہے، اونچے مقام کا فرشتہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم نے اتنا حربہ اختیار کر لیا، اتنی کوشش کر لی، لیکن اس کے ول کو ہم کل نہیں کر پا رہے ہیں، اس کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں پا رہے ہیں۔ اور اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تاکہ پوری دنیا کے لوگوں پر حجت بن جائے۔ اگر کوئی بڑا امیر آدمی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کہے کیوں تم عبادت کیوں نہیں کرتے تھے، تو وہ بہانہ پیش کرے کہ بہت روپیہ پیسہ تھا، اسی کو دیکھنے میں ٹائم چلا جاتا تھا۔ مثال میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کو لایا جائے گا کہ تم سے زیادہ تو اس کے پاس بادشاہی تھی، یہ تو کبھی اللہ کی عبادت میں اس نے کمی نہیں کی۔ اگر کوئی نوجوان بہانہ بنائے کہ میں نوجوان تھا، کالج کے ماحول میں تھا، کیمپس میں کو ایجوکیشن کا ماحول تھا، میں اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر پایا، اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بطور مثال پیش کیا جائے گا کہ ان کو دیکھو، یہ تو محل میں رہ کر کے اور ان کے بیچ میں رہ کر کے انہوں نے اپنی عصمت اور اپنی عزت، اپنی عفت، اپنی پارسائی کی حفاظت کی، تم کیوں نہیں کر پائے؟ تو یہ ایک مثال اور آنے والی دنیا پر حجت بن کر کے رہ گئے سیدنا یوسف علیہ السلام۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو اب زلیخا نے کہا یہ وہ ہے جو تم مجھے بار بار ملامت کرتی تھی اس کے بارے میں کہ ایک نوجوان کو نہیں رجھا پائی، بہلا پائی، پھسلا پائی، تم بھی اتنا دن ٹرائی کر لیا، تم نے دیکھا کہ اس کا ول کتنا مضبوط ہے، یہ اپنے ارادے پر کتنا اٹل ہے کہ ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کوشش کی بہت زیادہ، لیکن یہ بچا رہا، اپنے آپ کی اس نے حفاظت کرتی رہی، لیکن میں چونکہ تمہاری لیڈر ہوں، میں تم سے بڑی ہوں، تو میں کیا کرنا ہے مجھے؟ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ، اگر یہ وہ کام نہیں کرے گا جو میں کہہ رہی ہوں اس کو، تو یہ جیل میں جائے گا۔ اب اتنا جو محل میں رہ رہا ہے، اب اس کو محل کے مزے نہیں ملیں گے، اب اس کو جیل جانا پڑے گا۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور بہت ہی چھوٹا بن کر کے رہے گا، یعنی ذلیل، جیل میں ذلیل ہو جائے گا یہ، کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ محل کی عیش و عشرت اس کو راس نہیں آ رہی ہے، تو تھوڑے دن کے لیے جیل میں بھی ڈالتے ہیں تاکہ اس کو وہاں پہ احساس ہو کہ چلو بھائی زلیخا کی بات مان لیتے ہیں، کم سے کم جیل سے تو ہم نکل کر کے اچھے محل میں تو رہیں گے۔ تو یہ میں نے سوچ کے رکھا ہے کہ اگر اس کو جیل ڈالنا پڑے تو جیل میں بھی میں بھیجوں گی، لیکن اپنا مطلب میں نکلوا کے اس سے رہوں گی۔ قالا، تو سیدنا یوسف علیہ السلام سن رہے ہوں گے دیوار سے کہ اب تک تو انہیں باز آ جانا چاہیے تھا، توبہ استغفار کر لینا چاہیے تھا، لیکن یہ ابھی بھی آگے بڑھ رہی ہے اور اتنا زیادہ یہ آخری تک جانا چاہتی ہے کہ ہر حال میں اپنا مطلب نکلوانا چاہتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یہ عورتیں جس طرف مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں ہی چلا جاؤں، یعنی یا اللہ تو مجھے جیل میں ہی مجھے بھیج دے، تاکہ کم از کم یہاں میں ہوں تو یہاں پہ مینٹلی کتنا ٹارچر ہو رہا ہے، فزیکلی کتنا مزاج خراب ہو کر کے رکھا ہوا ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں ہی چلا جاؤں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اگر تو نہیں بچایا مجھے اس ماحول میں، کیدہن، ان کے مکر و فریب سے، اصب الیہن، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی پڑ جاؤں اس گناہ میں۔
کتنا اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے گا ایک نوجوان؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس گناہ میں پڑ جاؤں، اس لیے اس محل سے بہتر ہے کہ مجھے جیل میں ہی بھیج دیا جائے، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور یہ جاہلوں والا کام مجھ سے ہو جائے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان سے برائی کو اور ان کے مکر و فریب کو دور فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، پھر ان کو یہ بات سوجھی، یعنی عزیز مصر کو، بادشاہ کو اور افسر کو، کہ بہت ہلہ ہنگامہ ہو گیا ہے، اب ایسے وقت میں کیا ہے، بلکہ زلیخا نے بھی کہا کہ ایسا ہے کہ یوسف کو آپ جیل بھیج دیجئے، کیونکہ ساری بدنامی میری ہو رہی ہے، یہ جو اتنی نیوز اتنی خبر اڑی ہے، سب لوگ مجھے قصوروار سمجھ رہے ہیں، تو کچھ دن کے لیے یوسف کو جیل میں ڈال دو تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے ہاں اصل میں قصور اسی کا تھا، تبھی تو جیل میں گیا ہے، تو ہماری اور آپ کی عزت بچی رہے۔ تو ان کو یہی بات سوچی کہ ہاں ابھی ٹھیک یہی ہے، ما رأوا الآیات، اب یہاں پہ ہونا تو چاہیے تھا کہ عزیز مصر اپنے عورتوں کو ڈانٹتا پھٹکارتا کہ وہ اتنا اچھا لڑکا، تم لوگ اس کو بدماش بنانا چاہتے ہو، اس کو غلط راہ پر لے جانا چاہتے ہو، اپنی عورتوں کو نہیں ڈانٹا، کیونکہ اپنی عورتوں کو کیسے ہم لگام میں رکھیں، اس سے اچھا ہے کہ یوسف کو ہی جیل میں بھیج دیتے ہیں۔ انہیں بھی یہی بات سوچی کہ وہ جیل میں ڈال دے، قید میں ڈال دے یوسف علیہ السلام کو، حتی حین، تھوڑے دن کے لیے۔ یہاں تک ایک سیریز مکمل۔ اب یہاں کے بعد پیغمبر تو پیغمبر ہے، وہ کہیں بھی جائے گا اس کی ایک سانس پیغمبری ہے، وہ اللہ کی دعوت کا کام کرنا چھوڑے گا نہیں۔ جب پیغمبر گئے ہیں جیل میں، تو اب جیل میں ہوتا کیا ہے کہ انسان سب سے زیادہ مشکل جو ہوتا ہے جیل میں، انسان کو اپنی انسانیت، اخلاق، کردار، طور طریقہ بچا کر کے رکھنا اور سویلائزڈ بن کر کے رہنا، چونکہ اندر جانے والے ایک دم ہوپ چھوڑ دیتے ہیں دنیا کی، تو ان کی عقل بھی مفلوج ہو جاتی ہے، شرم و حیا بھی کچھ نہیں، کھانے پینے کا کوئی طریقہ نہیں، کوئی سلیقہ نہیں، الڑپن پر آ جاتے ہیں، تو وہاں پہ سویلائزڈ بن کے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور نوجوان جیل میں آئے۔ یہ دو نوجوان، ایک تو بادشاہ کا، جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کا ایک ساقی تھا، یعنی شراب جو پلایا کرتا تھا، ویٹر تھا، اور ایک باورچی تھا، شیف۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرہ، تو ان کے اوپر الزام لگا تھا کہ یہ لوگ کسی دوسرے ملک سے سپاری لے کر کے مجھے زہر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کسی خاص برتن کو چرا لیا ہے، تو ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا کہ کون ہے اصل چور، یہ پتہ چلے تب تک تم لوگ جیل میں رہو۔ تو اب جیل میں خالی ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں ہو رہی ہے، تو ایک نے کہا دوسرے سے کہ میں نے دیکھا بھائی کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگور سے شراب نکال رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے بھی بڑی عجیب خواب آج دیکھا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اوپر روٹی ہے سر پر، اور پرندے اس روٹی میں سے ٹک ٹک کر کے کھا کر کے جا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، یہ لوگ آ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس کہ اتنے لوگوں میں، جیل کے قیدیوں میں ایک اچھے آدمی سلجھے ہوئے ہمیں آپ ہی نظر آتے ہیں، تو نبئنا بتأویلہ، آپ مجھے بتائیے اس کی تعویل کیا ہے، اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بڑا ہی محسن اور بہترین آدمی دیکھتے ہیں۔ یعنی ایک جملے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے جیل کی زندگی کو ان دونوں قیدیوں نے کھول کر کے رکھ دیا کہ ہم تو آپ کو بہت نیک دیکھتے ہیں۔ جیل میں جا کر کے نیک رہنا، سویلائزڈ بن کر کے رہنا بہت اوکھا کام ہے۔ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کو خود وہی لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو بہت اچھا گمان کرتے ہیں، آپ اچھی اچھی باتیں بتاتے ہو، تو آپ ہی ہمیں بتائیے اس خواب کی تعبیر۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما، ابھی تمہارے پاس کھانا آنے کا ٹائم تھا، 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد کھانا آتا، کہا وہ کھانا تمہارے پاس نہیں آئے گا اس سے پہلے میں تمہیں خواب کا مطلب بتا دوں گا، یا یہ بھی بتا دوں گا کہ کھانے میں کیا آ رہا ہے، کھانے کی رنگت کیا ہے، اس کی خوشبو کیسی ہے، اس کی طعم، اس کا ذوق کیا ہے، وہ سارا کچھ میں بتا دوں گا قبل ان یأتیکما، اس کے آنے سے پہلے۔ اگر یہ مانا لے کہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کا مطلب بتا دوں گا، تو پھر کھانا آنے تک بھی کیوں انتظار کروا رہے ہیں؟ کہا وہ اس لیے ذالکما مما علمنی ربی، میں اس لیے بتا دوں گا کیونکہ مجھے میرے اللہ نے سکھایا ہے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، کہ میں نے وہ قوم چھوڑ دیا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں،
اور اللہ کے ساتھ جو کفر کرتے ہیں میں نے اس قوم کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ یعنی تم جو مجھے کہہ رہے ہو نا انا نراک من المحسنین، تم لوگ مجھے بہت اچھے دیکھ رہے ہو، بہت اچھا، تو ایسی بات نہیں ہے کہ میں اگر اچھا لگ رہا ہوں تو میں اچھا ہوں بھی، اس لیے کہ میں نے کفر کا راستہ کبھی اپنایا ہی نہیں ہے، میں ان کے راستے پر نہیں ہوں، تو پھر کس کا راستہ ہے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں اپنے باپ دادا اپنے خاندان کے راستے پر ہوں۔ میرے خاندان میں کون ہے؟ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کے گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا گلشن رکھا ہوا ہے، میں ان کے گھرانے سے ہوں، تو میں یہ کام کیوں کروں گا؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں؟ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے اوپر، وعلی الناس، اللہ اور انسانوں کے اوپر بھی ہے کہ وہ توحید کی طرف رہیں، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن بہت سارے لوگ شکر گزاری نہیں کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے عقل پر، اللہ کی دی ہوئی حکمت پر، اللہ کی دی ہوئی زندگی پر شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو اب تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے خواب بتائیے، کہا کہ خواب کی تعبیر میں بعد میں بتاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے دیکھا کہ اب تو چونکہ میری ایکسپرٹی ہے اس معاملے میں کہ میں خواب بتا سکتا ہوں، خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، اب یہ لوگ مجبور بن کے میرے پاس آئے ہیں۔ اب کسی کے مجبوری کا فائدہ دنیاوی اٹھانے سے اچھا ہے کہ میں ان کو اللہ کی طرف بلاؤں، تھوڑا دیر کا جو 1-1.5 گھنٹے کا ٹائم مل رہا ہے اس میں میں انہیں نیک باتیں بتاؤں، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف انہیں بلاؤں۔ تو یہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی کے لیے محبت ڈالے، اس کے لیے قدر ڈالے، احترام ڈالے، یعنی اگر کسی عالم کا کسی کو فین بنا دے تو اب اس عالم کو چاہیے کہ اس محبت کے ذریعے وہ اس سامنے والے آدمی کو اللہ سے زیادہ قریب کرے، اس کو دین سے زیادہ قریب کرے۔ یہ لوگ آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے، تو تعریف سن کر کے یہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ نعرہ لگ گیا ہمارا، واہ سبحان اللہ، نہیں، انہوں نے موقع غنیمت دیکھا کہ ان کے دل میں میری محبت اور میری باتوں کا اثر ہونے والا ہے، تو میں کیا کروں، اتنی دیر میں میں انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو کیا کہا، کتنا خوبصورت جملہ، دیکھیں توحید پر، یا صاحبِ السجن، اے میرے دوستو، جیل کے ساتھی ہو، ارباب متفرقون خیر، کیا یہ الگ الگ خدا یہ بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک خدا جو ہر ایک پر غالب اور چھایا ہوا ہے؟ یعنی الگ الگ خدا کو تم خوش کرنے جاؤ، ادھر جاؤ، 360 ہو یا 33 کروڑ ہو، کیا وہ خدا زیادہ بہتر ہے، یا ایک خدا جو ہر ایک پر غلبہ رکھتا ہے، ہر ایک پر چھایا ہوا ہے؟ سب کو خوش کرنا آسان ہے یا ایک خدا کو خوش کرنا آسان ہے؟ یہ کیسے تھا؟ جب مکے میں بھی حضور علیہ السلام نے دعوت شروع کی تو انہیں بڑا یہ عجیب محسوس ہوا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ دیکھو محمد نے تو ساری خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا بنا لیا ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، ایک اکیلا خدا کیسے چلا سکتا ہے اس کو؟ ایک اکیلا خدا بنا لیا ہے اس نے، انمشو، چلو بھائی ہٹو یہاں سے، یہاں کیا اس کی بات کیا سننی؟ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب خدا کے صفات کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، خدا کی طاقت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، خدا کو ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح ہے، جیسے ہم ملٹی ٹاسک ایک وقت میں نہیں کر سکتے بہت زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں سارا کام، یعنی اس کو لمحے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زمان و مکان کے قید سے آزاد ہے، اللہ تعالیٰ ہم جیسے مجبوریوں سے آزاد ہے، وہ جو چاہے فعال لما یرید ہے۔ تو یہ سوچنا جو ان کی سوچ میں تھی کہ بہت زیادہ خدا ہو تو دنیا اچھے سے چلے، کیونکہ بہت زیادہ خدا اچھے سے کام کر سکتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا ایک خدا اچھا ہے جو سب پر غالب ہے اور سب پر چھایا ہوا ہے۔ اپنا وقت انہوں نے کس جگہ پہ لگایا؟ ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لڑکوں، دونوں قیدیوں کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت ڈالی تھی، اس محبت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا کر کے سیدنا یوسف نے کیا کیا کہ ان کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ نے ان کو میرا فین بنایا ہوا ہے تو ان کو اب دین کی طرف راغب کیا جائے، تو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، اور پھر فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، اور تم جن کی عبادت کرتے ہو یہ کوئی حقیقی شخصیات بھی نہیں ہیں،
یہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے گڑھ لیا ہوا ہے، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے یہ نام بنا لیا ہوا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل آسمان سے نہیں نازل فرمائی ہے کہ یہ ہے، یہ دیوی ہے، یہ طاقتور ہے، یہ دیو ہے، کچھ نہیں، یہ سب گڑھے ہوئے نام ہے۔ میں سوچا کرتا تھا کہ آخر کیسے اتنی زیادہ معبودان باطلہ کی پرستش ہونے لگی، تو یہ بالکل اسی طرح ہے، ایک نام گڑھا گیا، اس کی اسٹوری گڑھی گئی، اور وہ تو شروعات میں تھا لوگوں کو کہانی، چونکہ پہلے کے دور میں نہ انٹرنیٹ تھا نہ اور چیز تھی لوگوں کو دل بہلانے کے لیے، تو درخت کے نیچے بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو کہانیاں ہی سناتے تھے، تو کہانی بنا بنا کے سناتے تھے۔ کہانی بنانے میں اب ریئلسٹک اگر کہانی ہو تو زیادہ انٹرسٹ نہیں آتا، تو اس میں بہت زیادہ کچھ جادوئی آ جائے کہ ایک بندر ہے کہ پورا پہاڑ اٹھا لے رہا ہے، ایک ہے کہ ایک دم تیر مار کر کے یہ کر دے رہا ہے، وہ کر دے، ایسی کہانی ہو تو سننے والے کو انٹرسٹ لگتا ہے۔ اب وہ تو شروعات میں کہانی تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی سچ میں کوئی ریئل فگر تھے اور سچ میں ان کا کوئی وجود تھا۔ جیسے آج کے دور میں کوئی سپر مین ہے، اسپائڈر مین ہے، آئرن مین ہے، آج کے 500 سال اور 1000 سال کے بعد لوگ یہ سوچنے لگ جائیں کہ ہاں یہ لوگ سچ میں کوئی تھے، حالانکہ یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کہانی بنائی گئی تھی۔ تو وہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سب تم نے گڑے ہوئے تمہارے نام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط اور سیدھا دین ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر بہت سارے لوگ اس سے بے خبر ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، یا تو اس لیے بھی کیونکہ یہ جو دو قیدی تھے، اس کے خواب کا مطلب آگے آئے گا، ان میں سے ایک مرنے والا تھا اور ایک زندہ رہنے والا تھا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے سوچا ابھی تو یہ مرنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، تو سب سے بہترین موقع ہے، آخری وقت میں اس کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ دین کی ضرورت ہے، کہ اس کے اندر دین دیا جائے۔ تو سارا کام چھوڑ کر کے پہلے، جیسے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں نا، اگر پتہ چل جائے مریض کو کہ کینسر ہے، تو بعض لوگ تو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی 1 مہینہ ٹائم ہے اس کے پاس، خوشی خوشی زندہ رہے، کیوں چھپانا ہے بھائی؟ اب ایک یہ ہارش ریئلٹی ہے، اس کو بتا دیا جائے تاکہ 1 مہینے کے لیے ہی صحیح اب وہ توبہ استغفار کر لے، وہ 1 مہینے کے لیے ہی صحیح اللہ سے معافی مانگ لے، نیکیوں کے کام میں لگا لے، ذکر و اذکار کر لے، اسے پتہ چل جائے گا، تب وہ جتنے درد کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، تو دنیا تو اس کے جیسے جیسے نکل گئی، اب اس کی آخرت بہتر ہو جائے گی، بتا دیا جائے گا۔ تو اسی طرح یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک تو مرنے والا ہے، پھانسی ہونے والی ہے، تو اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ اس کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے۔ تو سیدنا یوسف نے ان دونوں کو دین کی طرف بلایا، کہ جو زندہ رہے وہ بھی توحید پہ زندہ رہے، اور کوئی مرے تو وہ بھی توحید کی حالت میں مرے۔ اس کے بعد جب یہ لوگ کس طرح سے، ان کے خواب کا مطلب کیا ہوگا، انشاءاللہ یوسف علیہ السلام بتائیں گے، کل ہم انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔